بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ ستاروں کی زبانی چینل میں ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے 12 فروری سے 18 فروری تک آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے ایریز برج حمل۔ اس ہفتے آپ کے جذبات عروج پر ہوں گے اور آپ کے رومانوی تعلقات میں بہتری آنے کے قوی امکانات ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ تعلقات میں ہیں تو آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ خوشگوار وقت گزار سکیں گے۔ مالی لحاظ سے ہفتے کے دوران آپ کو پیسے کی آمد کا امکان ہے، لیکن ماضی کے کچھ مالی مسائل کی وجہ سے آپ کچھ حد تک الجھن کا شکار رہ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے پیسوں کا دانشمندانہ استعمال کریں تاکہ مستقبل میں مالی بحران سے بچا جا سکے۔ یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے مثبت اثرات رکھتا ہے۔ آپ کو ورزش یا یوگا کو اپنی روٹین کا حصہ بنانے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے جسمانی اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ کیریئر کے حوالے سے اگر آپ کسی جاب ٹرانسفر یا ترقی کے منتظر ہیں تو یہ ہفتہ مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم اپنے سینئر سے اچھے تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے امکانات مزید بہتر ہو سکے۔ طلباء کو اپنی تعلیم پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کیونکہ غلط صحبت ان کے تعلیمی معاملات پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ گھریلو ماحول میں کچھ اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ والد یا بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے مواقع ملیں گے، اس لیے ان کی عزت کریں اور ان کے مشوروں پر غور کریں۔ غصے پر قابو رکھیں کیونکہ چڑچڑاپن آپ کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ بڑے مالی اخراجات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ یہ ہفتہ مجموعی طور پر بہتر ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ صبر و تحمل سے کام لیں اور اپنی صحت، کیریئر اور تعلقات پر توجہ دیں۔ ٹورس برج ثور۔ اس ہفتے آپ کے تعلقات میں جذباتی قربت بڑھے گی اور اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے ظاہر کرنے کا بہترین وقت ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ہفتہ مثبت رہے گا اور رشتے میں ہم آہنگی کا امکان ہے۔ مالی طور پر آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ راہو کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے غیر متوقع اخراجات ہو سکتے ہیں، تاہم کسی پرانی سرمایہ کاری سے فائدہ ملنے کا امکان بھی ہے۔ کیریئر میں زول کی پوزیشن آپ کے لیے خوش قسمتی لا سکتی ہے۔ کام کی جگہ پر محنت کے مطابق نتائج مل سکتے ہیں۔ اگر آپ نئی نوکری یا کاروبار کا سوچ رہے ہیں تو یہ ہفتہ موزوں ہے۔ صحت کے لحاظ سے ہفتہ ملے جلے اثرات لا سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ورزش اور متوازن غذا کو اپنائیں تو مثبت نتائج ملیں گے۔ طلباء کو تعلیمی میدان میں کچھ چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن مسلسل محنت سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ غیر ضروری اخراجات سے بچیں اور روزانہ کچھ وقت ذہنی سکون کے لیے نکالیں۔ کسی اہم فیصلے سے پہلے کسی ماہر سے مشورہ ضرور کریں۔ یہ ہفتہ ترقی، محنت اور محتاط فیصلوں کا ہے، لہذا اپنی توانائی مثبت سمت میں مرکوز رکھیں۔ جیمنائی برج جوزہ۔ اس ہفتے برج جوزہ کے حامل افراد کو اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ممکن ہے کہ آپ تھکن محسوس کریں، لہذا مناسب آرام اور اچھی خوراک کا اہتمام کریں تاکہ توانائی برقرار رہے۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر گزر سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کو وراثتی جائیداد یا شریک حیات کے خاندان کی جانب سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہو۔ تاہم غیر ضروری اخراجات سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ مالی استحکام برقرار رہے۔ آپ کو اپنے گھر والوں، خصوصاً والدین کی مکمل حمایت حاصل ہوگی جو آپ کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے گی۔ اس ہفتے دشمن اور مخالفین آپ کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہیں گے اور آپ کا سماجی رتبہ مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ طلباء کے لیے یہ وقت تعلیمی کامیابی کے لحاظ سے موافق ہے۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے خواہشمند ہیں تو یہ ہفتہ مثبت نتائج لا سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو چاہیے کہ وہ دفتری معاملات میں محتاط رویہ اختیار کریں اور اپنے خیالات واضح طور پر بیان کریں تاکہ کسی غلط فہمی سے بچا جا سکے۔ کینسر برج سرطان۔ اس ہفتے آپ کے رومانوی تعلقات میں استحکام آئے گا۔ اگر آپ پہلے سے کسی رشتے میں ہیں تو محبت میں مزید گہرائی محسوس کریں گے۔ تنہائی کا شکار افراد کو نئے تعلقات بنانے کا موقع مل سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ہفتہ خوشگوار ہوگا اور اگر حالیہ دنوں میں کوئی کشیدگی تھی تو اسے حل کرنے کا سنہری موقع مل سکتا ہے۔ کام کے حوالے سے کچھ دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ محنت جاری رکھیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ مالی طور پر کچھ غیر متوقع اخراجات کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے بجٹ کو متوازن رکھنا ضروری ہوگا۔ جو افراد کاروبار میں ان کے لیے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر سرمایہ کاری کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہونے کے امکانات ہیں۔ اس ہفتے صحت پر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر اگر آپ کسی بیماری کا شکار رہے ہیں۔
خود علاج سے گریز کریں اور کسی بھی دوا کے استعمال سے قبل ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے یوگا یا میڈیٹیشن مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیو برج اسد۔ برج اسد کے لیے 12 فروری سے 18 فروری 2025 تک ہفتہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کئی اہم تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یوگا، مراقبہ اور تازہ ہوا میں چہل قدمی آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ کسی بیماری سے گزر رہے ہیں تو احتیاطی تدابیر اپنانا ضروری ہوگا۔ آپ کو اچانک مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ سرمایہ کاری جو آپ بھول چکے تھے اچانک منافع دے سکتی ہے۔ زول کے اثر کی وجہ سے آپ گھر کے کسی فرد کی مالی مدد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بڑی خریداری سے پہلے گھر کے بڑوں سے مشورہ لینا دانش مندی ہوگی۔ اس ہفتے خاندان اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنا بہتر رہے گا۔ آپ کے کسی قریبی شخص کی ناراضگی آپ کے لیے پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے تعلقات میں احتیاط سے کام لیں۔ رومانوی زندگی میں سرد موری محسوس ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی شریک حیات یا محبوب کی ناراضگی بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے ساتھی کے جذبات کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات کریں۔ اگر آپ سمجھداری سے کاروبار کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنے پارٹنر سے کچھ مایوسی ہو۔ بہتر ہوگا کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ کچھ زیادہ مصروف رہ سکتا ہے اور غیر متوقع خاندانی سرگرمیاں ان کے مطالعے کے معاملات کو متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ ہفتہ متعدد انداز میں فیصلے کرنے، تعلقات میں تحمل برتنے اور صحت کا خاص خیال رکھنے کا ہے۔ ورگو برج شملہ۔ اس ہفتے آپ کو اپنے رویے پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ راہو کے 7ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے غصہ قابو میں رکھیں، خاص طور پر قریبی رشتہ داروں یا دوستوں سے غیر ضروری بحث و تکرار سے گریز کریں۔ اگر آپ پہلے سے کسی تعلق میں ہیں تو بہتر ہوگا کہ اپنے پارٹنر کی رائے کا احترام کریں تاکہ رشتے میں دراڑ پیدا نہ ہو۔ یہ ہفتہ مالی لحاظ سے آپ کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی بچت پر دھیان نہیں دیتے تو مستقبل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر اگر حال ہی میں کسی بڑے مالی منافع کی توقع کی جا رہی ہے تو اسے احتیاط سے خرچ کریں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ آپ کی صفائی ستھرائی اور طرز زندگی پر اہل خانہ کی جانب سے تنقید ہو سکتی ہے، اس لیے اس پہلو پر خاص توجہ دیں۔ ممکن ہے کہ گھریلو ماحول میں کچھ تنازع پیدا ہو، مگر اسے نرمی اور سمجھداری سے حل کرنا بہتر ہوگا۔ زول کے 6 گھر میں موجود ہونے کے سبب آپ کی زندگی میں کچھ بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں جو پیشہ ورانہ میدان میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ تاہم طلباء کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا چیلنجنگ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی تعلیم کو پس پشت ڈال کر تفریح میں زیادہ وقت گزار سکتے ہیں، جس کے بعد منفی نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ ملا جلا رہے گا۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے خود کو آرام دیں اور اپنی روزمرہ کی روٹین میں مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ لیبرا برج میزان۔ برج میزان کے لیے یہ ہفتہ اہم تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے۔ اس ہفتے کیتو کے 12ویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ آپ اپنی زندگی میں بہتری لانے اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے خود کو جسمانی اور ذہنی طور پر متوازن رکھنے کی کوشش کریں۔ مالی طور پر یہ ہفتہ مثبت ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ نے کچھ عرصے سے مالی مسائل کا سامنا کیا ہے۔ آپ قرض یا پرانے بل ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کو قرض دینے سے اجتناب کریں تاکہ مالی دباؤ نہ بڑھے۔ یہ ہفتہ آپ کے گھر سے متعلق کچھ مثبت فیصلے لانے والا ہو سکتا ہے، جیسے نیا گھر خریدنا یا موجودہ گھر کی تزئین و آرائش کرنا۔ گھریلو اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر مالی صورتحال مستحکم رہے گی۔ اس ہفتے آپ کا رویہ کچھ سخت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ساتھیوں کے ساتھ اختلافات کا امکان ہے، تاہم آپ بعد میں اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے معاملات کو سنوارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی نئے پروجیکٹ یا ملازمت میں دلچسپی رکھتے ہیں تو محتاط رہیں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا رہے گا، خاص طور پر انجینئرنگ، قانون یا میڈیکل کے طلباء کے لیے کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اسکارپیو برج عقرب۔ برج عقرب کے لیے 12 فروری سے 18 فروری تک کا یہ ہفتہ کچھ اہم تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ رومانوی زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ پہلے سے کسی تعلق میں ہیں۔ شادی شدہ افراد کو اپنے ساتھی کے ساتھ بہتر ہم آہنگی کی ضرورت ہوگی تاکہ چھوٹے موٹے مسائل بڑے تنازع میں نہ بدلیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کسی نئے رشتے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ مالی طور پر یہ ہفتہ کچھ چیلنجیں لے کر آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ ہوشیاری سے سرمایہ کاری کریں گے تو اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی غیر متوقع مالی فائدہ بھی ممکن ہے، خاص طور پر اگر آپ خاندانی کاروبار یا جائیداد کے معاملات میں شامل ہیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ذہنی دباؤ اور تھکن محسوس ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کام کے دباؤ میں ہیں۔
روزمرہ کی ورزش اور متوازن غذا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ مثبت ثابت ہوگا۔ پچھلے تعلیمی مسائل حل ہو سکتے ہیں اور آپ اپنی پڑھائی میں مزید دلچسپی لے سکتے ہیں۔ پیشہ ور افراد کو کام کی جگہ پر نئے مواقع ملنے کے امکانات ہیں، لیکن کچھ رکاوٹیں بھی درپیش آ سکتی ہیں۔ سیگیٹیریس برج قوس، اس ہفتے آپ کو صحت پر خصوصی توجہ دینی ہوگی، خاص طور پر اگر پچھلے دنوں بد ہضمی، جوڑوں کے درد یا سر درد جیسی پریشانیاں درپیش تھیں۔ اس ہفتے آپ اپنی صحت بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کریں گے، جس سے نہ صرف آپ کو خود فائدہ ہوگا بلکہ قریبی لوگ بھی خوش ہوں گے اور آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ آپ کی آمدنی میں تیزی سے اضافہ ہونے کے امکانات ہیں، تاہم پیسے بچانے میں مشکلات آ سکتی ہیں کیونکہ مالی وسائل آسانی سے خرچ ہو سکتے ہیں۔ خوش قسمتی کا ساتھ رہے گا اور آپ کو کسی شدید مالی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ خاندانی زندگی کے حوالے سے یہ ہفتہ کافی متحرک اور خوشگوار گزرے گا۔ والدین کی صحت میں بہتری آئے گی، جس کی وجہ سے ان کی طرف سے زیادہ تعاون حاصل ہوگا۔ بہن بھائی بھی آپ سے مفید مشورے لیں گے اور مجموعی طور پر گھریلو ماحول خوشگوار محسوس ہوگا۔ خاندانی زندگی کے حوالے سے یہ ہفتہ کافی متحرک اور خوشگوار گزرے گا۔ والدین کی صحت میں بہتری آئے گی، جس کی وجہ سے ان کی طرف سے زیادہ تعاون حاصل ہوگا۔ بہن بھائی بھی آپ سے مفید مشورے لیں گے اور مجموعی طور پر گھریلو ماحول خوشگوار محسوس ہوگا۔ کام کے میدان میں آپ کی حکمت عملی اور منصوبے سرائے جائیں گے۔ چاہے آپ ملازمت میں ہوں یا کاروبار میں، آپ کی رائے کو اہمیت دی جائے گی اور لوگ آپ کے مشوروں کو سنجیدگی سے لیں گے۔ پچھلی محنت کا صلہ ملنے کا وقت آ چکا ہے اور آپ کو عزت و شہرت حاصل ہوگی۔ تعلیمی میدان میں بھی مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کے دوست آپ کے ساتھ مخلص رہیں گے اور آپ کی عزت افزائی کریں گے۔ تعلیمی یا پیشہ ورانہ معاملات میں اساتذہ اور سینئر افراد کی جانب سے بھی تعریف حاصل ہوگی۔ تاہم غرور اور تکبر سے گریز کریں کیونکہ یہ کامیابی کو متاثر کر سکتا ہے۔ کیپریکارن برج جدی، برج جدی والوں کے لیے یہ ہفتہ خوشگوار رہے گا۔ اس ہفتے برج جدی کے افراد کو ذہنی سکون اور جذباتی توازن برقرار رکھنے پر توجہ دینی ہوگی۔ زول کی موجودگی مالی معاملات میں محتاط رہنے کی تنبیہ کر رہی ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی کے مشورے پر سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہیں تو نقصان کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں اور جلد بازی سے گریز کریں۔ آپ کے بچوں یا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا موقع مل سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا اگر آپ دوسروں کے مشورے کو سنجیدگی سے لیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی بلکہ آپ کو نئی بصیرت بھی حاصل ہوگی۔ دفتر یا کاروبار میں سینئر افسران سے بات چیت کے مواقع مل سکتے ہیں جو آپ کے کام کی بہتری میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تاہم بات چیت کے دوران الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ طلباء کو تعلیمی سرگرمیوں میں رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے، خصوصاً گھریلو مصروفیات یا بچوں کی سرگرمیاں آپ کی توجہ ہٹانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ ہفتہ مالی طور پر متوازن رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ فضول خرچی سے گریز کریں اور سرمایہ کاری کے معاملے میں دانشمندی کا مظاہرہ کریں۔ دوسروں کے مشورے پر چلنے سے گریز کریں کیونکہ اس کا نتیجہ نقصان کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اس ہفتے صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ ذہنی دباؤ اور بے ترتیبی آپ کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایکویریس برج دلو، اس ہفتے صحت کے حوالے سے خاص خیال رکھیں، خاص طور پر اگر آپ پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ صبح و شام چہل قدمی کرنا اور دھول مٹی والے مقامات سے بچنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے مالی امور میں بہتری کے امکانات ہیں۔ مشتری کے مثبت اثرات کی وجہ سے آپ کو کافی آمدنی حاصل ہونے کے مواقع مل سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھا وقت ہوگا کہ آپ اپنی دولت کو ریل اسٹیٹ یا کسی اور طویل مدتی سرمایہ کاری میں لگائیں تاکہ مستقبل محفوظ بنایا جا سکے۔ اس ہفتے آپ کو دوسروں کے ساتھ بات چیت میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ آپ کے دوست مددگار ثابت ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ بات کرتے وقت احتیاط کریں تاکہ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا نہ ہو۔ اس ہفتے آپ کو تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ غیر ضروری تنازعات سے بچ سکیں۔ کام اور تعلیم کے حوالے سے یہ ہفتہ ملے جلے نتائج دے سکتا ہے۔ اگر آپ ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں لیں گے تو وہی غلطیاں دہرانے سے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ پائسز برج حوت، اس ہفتے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں متوقع ہیں، خاص طور پر صحت اور مالی معاملات میں بہتری کے اشارے ہیں۔ آپ کو اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی اور صحت مند کھانے جیسے سبزیاں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ مشتری کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کی مالی حالت بہتر ہو سکتی ہے اور آپ کو کمائی کے کئی مواقع ملنے کے امکانات ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک کام کر رہے ہیں تو اس ہفتے آپ کو ترقی یا کسی بڑے مالی فائدے کی امید ہو سکتی ہے۔ آپ کے افسران آپ کی کارکردگی کو سراہیں گے اور ساتھ بھی آپ کی حمایت کریں گے۔
اگر آپ مسابقتی امتحانات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سخت محنت کریں، کیونکہ آپ کو اس کا مثبت نتیجہ مل سکتا ہے۔ تاہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن محنت رنگ لائے گی۔ سیاروں کی گردش کی وجہ سے خاندانی زندگی میں خوشیاں واپس آنے کے امکانات ہیں۔ کسی شادی یا نئے فرد کے خاندان میں شامل ہونے سے خوشگوار ماحول بن سکتا ہے۔ ان لمحات کو اپنے پیاروں کے ساتھ منائیں تاکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں۔